KTV News, voice from UK only. آج ہم پاکستان تحریک انصاف نارتھ ویسٹ کے پلیٹ فارم سے محمد زبیر عمر صاحب جو کہ ایکس گورنر سندھ بھی رہے ہیں اور اس وقت تحریک تحفظ آئین پاکستان جو پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی اور بنیادی جمہوریت کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک آواز بلند کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر لا قانونیت کو اور پاکستان کو صحیح جمہوریت کی طرف لایا جائے۔ ہم آپ کو پاکستان تحریک انصاف نارتھ ویسٹ کی طرف سے کو مانچسٹر کی سرزمین پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیشہ کیوریوسٹی رہتی ہے کہ کیا وہاں پہ ہو رہا ہے، کس طرح ہم اپنا ایز اوورسیز پاکستانی رول پلے کر سکتے ہیں۔ تو آصف رشید بٹ صاحب اور شہزاد قریشی صاحب نے آج کے اس ایونٹ کو ہوسٹ کیا ہے۔ میری سب سے پہلے آصف رشید بٹ صاحب سے گزارش ہے کہ آپ آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے اور آج ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں وہ کس حوالے سے ہمارے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کریں گے، آپ مختصراً اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں جناب آصف رشید بٹ صاحب۔ تمام میڈیا کے لوگ تشریف لائے اور اس کے بعد محمد زبیر صاحب کا بھی شکریہ۔ پاکستان میں رول آف لا کے متعلق بات کر سکتے ہیں، پاکستان میں جس طرح جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا اس کی آپ بات کر سکتے ہیں، پاکستان میں اس وقت جو معاشی بحران ہے اس کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، پاکستان میں جو اس وقت بزنس کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے معیشت کا جو پہیہ ہے وہ بالکل بیٹھ گیا ہے اور پاکستان میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں، اس کے حوالے سے یہ تفصیل سے بات کریں گے۔ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ زیادہ یہی بات کریں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سینئر رہنما محمد زبیر صاحب سے ان کو UK میں مانچسٹر میں ویلکم بھی کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ تمام ٹی وی چینل یہاں موجود ہیں، وہ اپنی بات چیت کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے تو میڈیا کا شکریہ کہ یہاں سارے موجود ہیں اور ہماری بات سننے کے لیے۔ کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی، جو ظاہر سی بات ہے آپ کو پاکستان کے حالات کا اچھی طرح معلوم ہے، بٹ اس کا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے لے کے آنے کا۔ دوسرا شکریہ آپ سب کا، PTI کے ساتھیوں کا، شہزاد قریشی صاحب کا خاص طور پر۔ میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا آپ نے بہت ذکر کیا کہ میں ان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان عمران خان کے کہنے پر بنی تھی، کیونکہ PTI کے لیے ماحول اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ وہاں 5 بندے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں چھاپے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے عمران خان کی تھنکنگ تھی کہ اگر ہم یہ اپوزیشن کا پلیٹ فارم بنائیں جس کو لیڈ کریں محمود خان اچکزئی، تو اور جس میں سیکرٹری جنرل اسد کیسر ہیں، وائس چیئرمین سلمان راجہ ہیں، اور PTI ظاہر ہے سب سے بڑی پارٹی ہے اور وہ اس کی تو میں تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کر رہا ہوں، کیونکہ روز ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کے حالات پر بات کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے جو آپ لوگ یہاں سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور آپ پریشان بھی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ آپ وہاں موجود نہیں ہیں۔ میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ میں نے تاریخ بھی پڑھی ہے پاکستان کی اور سیاست بھی کی ہے، ڈائریکٹلی بھی انڈائریکٹلی بھی۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں سٹارٹ میں کہ جو فسطائیت جو اس وقت موجود ہے پاکستان میں، ماشاء اللہ کے دور میں بھی نہیں تھی۔ میں نے آج بھی ایک ٹویٹ کی تھی، میں اسی ریفرنس سے کہ نواز شریف کہ جی نواز شریف جب جیل میں تھے تو ہر جمعرات کو تقریباً 100 سے 150 بندہ جو تھا لیڈرز ورکرز نون لیگ کا ملاقات کی اجازت تھی۔ 8 مہینے ہو گئے، یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، ملٹری حکومتوں میں نہیں ہوا کہ جو جیل میں بند تھا کہ اس سے آپ فیملی کو نہ ملنے دیں، ڈاکٹرز کو نہ ملنے دیں، لائرز کو نہ ملنے دیں۔ تو فسطائیت جو ہے میرا خیال ہے یہ اچھا، یہ جو فسطائیت کا لیول ہوتا ہے اس وقت اگر میں پچھلے سال سے کمپیئر کروں تو اس سے بھی 100 گنا زیادہ ہے، کیونکہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو رول کر رہے ہیں رجیم ہیں وہ سمجھتا ہے کہ جی جب تک ہم یہ فسطائیت اپنے عروج پر نہیں پہنچائیں گے، لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے تھریٹ کر کے چھاپے مار کے نوٹسز دے کے ٹیلی فون کال کر کے دھمکیاں دے کے تو شاید کام نہیں بنے گا۔ پچھلے 6 مہینے میں 8 مہینے میں آپ نے دیکھا جس طرح ایمان مزاری، ایک نہتی لڑکی، کوئی بندوق نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، جب ایک ٹویٹ پر 17 سال اس کو قید، ایک ٹویٹ پر
Shame. اور اس کے ہسبینڈ کو جس کے صرف 6000 فالوورز ہیں اس کو بھی 17 سال ری ٹویٹ کرنے پر. کبھی آپ نے دنیا کی تاریخ میں اتنا ظلم دیکھا؟ ابھی مہرنگ بلوچ کو فار لائف سینٹینس دے دیے. تو میں صرف یہ آپ کو وہ ایگزامپلز دے رہا ہوں. خان صاحب کو 3 سال ہو چکے 3 سال ہو چکے 8 مہینے سے ان کے اپنے ڈاکٹر سے نہیں ملنے دیا. دنیا بھر کے لوگوں نے اپیل کر دی کہ ڈاکٹر سے تو کم سے کم ملنے دیں, اور ان کے لائر نے بتایا کہ کتنا ان کا کنسرن ہے. تو 3 سال ہو گئے خان صاحب کو. پنجاب میں آپ کو پتہ ہے محمود الرشید, اعجاز چودھری, شاہ محمود قریشی, عمر سرفراز چیمہ, وہ اندر بند ہیں. پھر یاسمین راشد ایک 78 سال کی خاتون کینسر سروائیور, کیا جرم کیا ہے؟ آج تک میں یہ پوچھتا رہوں گی کہ اس نے جرم کیا کیا ہے کہ انہوں نے وہاں جب گلبرگ میں کھڑے تھے تو انہوں نے کہا چلے پھر کور کمانڈر کی کر. اس کے اوپر ان کو پتہ نہیں 10 سال کی کتنی دفعہ قید ہو چکی. پھر وہ ہیں عمر ایوب, شبلی فراز. میں یہ اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ یہ ہم سب کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, وہ کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں. عمر ایوب, شبلی فراز, اور پتہ نہیں مجھے نام نہیں یاد آ رہے ہیں, جو انڈر گراؤنڈ ہیں, جن کو 10 سال کی 4 5 دفعہ سزا ہوئی ہے. اور یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ قانون پہلے یہ کہتا تھا کہ اگر آپ کو 2 سزا ہو 10 سال کی تو آپ ایک دفعہ 10 سال پورے کریں گے اور باہر آ جائیں گے. اب قانون یہ بنا دیے کہ وہ پہلے 10 سال ایک جرم پر, پھر اس کے بعد دوسرے جرم پر 10 سال, پھر تیسرے جرم کا. ایک صاحب ہے ان کو 17 دفعہ 10 سال کی ہو چکی ہے. اب یہ ظلم کی انتہا ہے. تو فیسزم جس کو فسطائیت ہم کہتے ہیں, ایک اس کا عروج ہے. اسی طرح سے جو آپ کا جو آئین ہے اس کو ختم کر دیا. 26ویں امینڈمنٹ پہلے کی, پھر 27ویں امینڈمنٹ کر لی. ایک آئین کا جو ایک بنیادی چیز ہوتی, جو قائد اعظم کو تصور تھا, جو سن 73 کے آئین میں تھا, کہ ایک پاکستان میں پارلیمنٹری نظام ہوگا, ایگزیکٹو ایک برانچ ہوئے گی پاور کی, جوڈیشری ایک الگ برانچ ہوگی انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو. آئین میں 27ویں امینڈمنٹ میں ڈالا ہے کہ جوڈیشری ول بی سبسروینٹ ٹو دی ایگزیکٹو. Prime Minister will select and appoint the Chief Justice of the highest court, the Federal Constitutional Court. مطلب دنیا کی تاریخ میں ایسا ہوتا. سارے ججز پھر اس کے ساتھ جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی مرضی سے اپوائنٹ ہوئیں گے ججز. تو آپ کے پاس ججز کے سارے دروازے بند کر دیے اپوزیشن کے لیے. خان صاحب کا کیس ہی نہیں لگتا, ایمان مزاری کا کیس ہی نہیں لگتا, 6 مہینے آگے لے کے چلے جاتے ہیں. تو کوئی امید نہیں ہے جوڈیشری سے. میڈیا کا گلا دبا دیے. کاشف عباسی, سمینہ پاشا, حبیب اکرم, اور بہت سے نام ہیں جن کو ڈرا کے دھمکا کے ان کو فارغ کروا دیا. تو آپ کا میڈیا بند, جو کہ بنیادی چیز ہے, آپ کے آئین کی بنیادی چیز ہے. ہم صرف ایک چیز پوچھتے ہیں, قائد اعظم کا تصور کیا تھا پاکستان کا؟ سن 73 کے آئین کا تصور کیا تھا؟ کہ ایک ایگزیکٹو ہوگی, ڈفرینٹ پاور سینٹر آف پاورز ہوتی ہیں, جوڈیشری ہوگی, میڈیا ہوگی, پارلیمنٹ ہوگی, اور پھر چیک اینڈ بیلنس کا یہ سسٹم جو ہے پاکستان کو آگے لے کے جائے گا. آپ نے سب کا گلا دبا کے ایک حکمران بنا دیا ہے, اور وہ بھی امیونٹی کے ساتھ, کہ جی سوال بھی نہیں پوچھا جا سکتا. مطلب اسلام میں ہم کہتے ہیں کہ جی ہم سب مسلمان ہیں, کہ اسلام میں کوئی امیونٹی کا نہیں ہے. کہ کبھی آپ نے سنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے سے سوال نہیں کوئی پوچھ سکتا؟ سوال نہیں پوچھ سکتا. خلفائے راشدین کی اگزامپل دیتے ہیں, جن سے سوال پوچھا جاتا تھا ان کو جواب دینا پڑتا تھا, چاہے حضرت علی تھے, چاہے حضرت عمر تھے, یا جو بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے آئین کو بھی بگاڑ دیا ہے, فسطائیت بھی رائج کر دی ہے, پولیٹیکل اوپوننٹس کے ساتھ وہ ظلم اور بربریت ہوئی ہے جس کی تاریخ میں اگزامپل نہیں ملتی ہے. اور آگے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ان سے, اب آپ سوچیں نا, 8 مہینے سے تو ملنے کی اجازت نہیں, 8 مہینے سے ملنے کی اجازت نہیں. اب کم سے کم اگر آپ نے یہ سب کیا تھا تو معیشت کو تو ٹھیک کرتے ہیں, معیشت کو تو آگے لے کے چلتے ہیں. جب پہلے پاکستان میں ملٹری رولز آئے, جیسے ایوب خان کا تھا, ضیاء الحق کا تھا, مشرف, اس میں کم سے کم معیشت کو تو آگے لے کے گئے تھے. 4 سال جو پچھلے 4 سال تھے پاکستان کی تاریخ کے بدترین 4 سال معیشت کے حوالے سے. اور یہ میں لفاظی ایسے نہیں کر رہا, وہ کہتے ہیں نا دا نمبر سے, پاکستان کے گروتھ ریٹ پچھلے 4 سال کا ایوریج 2.2%.
جو کسی بھی 4 سال کا پیریڈ پاکستان کی تاریخ کا 78 سال کی اٹھا لیں، کبھی بھی 4 سال میں اتنا کم نہیں تھا. اس کا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاپولیشن جو ہے 2.6% سے بڑھ رہی ہے اور گروتھ 2.2% ایوریج. تو ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے غربت 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے. 45% کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 12 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. یہ حکومت ایسی ہے کہ اس نے غربت کا نمبر ٹھیک کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں 29% ہے. اس کی ڈیفینیشن کیا کی ہے کہ 8,400 سے نیچے جو ہے وہ غریب ہے. مطلب آپ سوچ سکتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو اندازہ ہوگا ضرور پاکستان کا، کہ 10,000 والا جو ہے حکومت کے حساب سے مڈل کلاس ہے. مطلب آپ کوئی ایک گھر میں کوئی کام کرنے والا جو ہے اس کو 30,000 25,000 سے کم میں نہیں رکھ سکتے. یہ کہہ رہے ہیں 10,000 والا مڈل کلاس ہے. 45%، ورلڈ بینک کی رپورٹ میں 45%، اور یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کو 1.5 سال ہو چکے ہیں، اب تو اور بڑھ چکے ہوئیں گے. جیسے ہم بات کر رہے ہیں ہر منٹ اور لوگ غربت کی لکیر سے نیچے دھکیلے جا رہے ہیں. 12 کروڑ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے. بے روزگاری حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق 21 سال کی بلند ترین شرح پر ہے. ہمارے وہ کہتے ہیں 7.1% ہے. ڈاکٹر حفیظ پاشا، ورلڈ بینک، سب یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 22 سے 24% ہے. تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ بے روزگاری کبھی نہیں تھی. اور سب سے جو کنسرنڈ بات ہے، جو یوتھ ہے، جو آپ کا بیک بون ہوتا ہے، یوتھ میں جو بے روزگاری ہے 30% سے اوپر ہے. یعنی کہ ہر تیسرا یوتھ جو ہے بے روزگار ہے، ہر تیسرا یوتھ بے روزگار ہے. مہنگائی، یہ کہتے ہیں نا ہم نے بڑا کنٹرول کر لیا. ایک تو پہلے میں کہتا ہوں کہ ہم آپ کا 4 سال کا تجزیہ کریں گے، آپ کی پرفارمنس ہم 2 مہینے کے لیے نہیں کریں گے. 4 سال میں جب آئے تھے اور آج 78% مہنگائی بڑھی ہے، یعنی کہ آن ایوریج 19%. اور اس کا ایک دوسرا طریقہ ہے اس کو دیکھنے کا کہ جو کام آپ 18,000 روپے میں کر سکتے تھے 2022 میں، آج آپ کو 50,000 روپے چاہیے. 65% جس کو کہتے ہیں نا اروجن ہوئی ہے، قوت خرید میں کمی ہوئی ہے. 65% 4 سال میں کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوتی. اب آپ آ جائیں دوسرے ان پر. انویسٹمنٹ، آپ نے سنا تھا SIFC کا 3 سال جون 2023 میں SIFC قائم ہوا. اپنے جو وہ پسندیدہ بزنس مین وغیرہ ہوتے ہیں اور حکومت کے منسٹرز، انہوں نے کہا 75 سے 100 بلین ڈالر آئیں گے. آج پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کی شرح ہے وہ 60 سال کی لوئسٹ لیول پر ہے. لوئسٹ لیول پر مطلب نکمے پن کی بھی انتہا ہوتی ہے. 60 سال. اور آپ نے دیکھے وزیر اعظم کے دورے اور MOUs وہ جو سائن کرتے ہیں، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، وہ پتہ ہی کوئی 300 کر چکے ہیں. ایک دھیلا نہیں آیا. مطلب کانگو میں زیادہ انویسٹمنٹ آئی ہے، ایتھوپیا میں زیادہ انویسٹمنٹ آئی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ہمارا بڑا زبردست امیج ہو گیا. بھائی انویسٹمنٹ تو لے کے آؤ نا، ایکسپورٹ تو لے کے جاؤ. جہاں ایکسپورٹ 2022 میں تھی 30 بلین ڈالر، آج اس سے کم ہے 4 سال کے بعد. تو آپ کر کیا رہے تھے؟ کوئی بھی آپ انڈیکیٹر اٹھا لیں. یہ تو آپ کا یہ جو میں نے موٹے موٹے اکنامک انڈیکیٹرز دیے. اب آ جائیں آپ عوام کا، جس کو آپ خان صاحب کہتے تھے اور جو صحیح کہتے تھے کہ جو قوم عوام پر خرچ نہیں کرتی ہے وہ قوم آگے جا ہی نہیں سکتی. عوام پر خرچ کس پر کرتے ہیں؟ تعلیم، صحت، صاف پینے کا پانی. 75% پاکستانیوں کے پاس صاف پینے کا پانی نہیں. 75%. پاکستان کی جو لٹریسی ریٹ ہے پورے خطے میں سب سے پیچھے، اور بہت پیچھے. پاکستان میں 62%، ویتنام میں پتہ نہیں 98%، کمبوڈیا میں 95%، انڈیا میں 80% سے اوپر، بنگلہ دیش میں 80% سے اوپر. کیوں بھائی؟ ہائیسٹ ٹیکس ریٹس پورے خطے میں پاکستان میں، ہائیسٹ ٹیکس ریٹس. سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں. اب بجلی کا حال ذرا پاور سیکٹر کا حال دیکھیں کیا کیا. ایک وقت تھا پاکستان میں بجلی کا بحران اس لیے تھا کہ سپلائی کم تھی اور ڈیمانڈ زیادہ تھی، تو بحران تھا، سمجھ آنے والی بات تھی. اب بحران اس لیے کہ سپلائی زیادہ اور ڈیمانڈ کم ہے. کوئی ایسا ملک دیکھے کہ پلاننگ
اس کے باوجود کہ سپلائی تقریباً 40,000 میگا واٹ ہے, ڈیمانڈ تقریباً 25,000 ہے, اور پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اس کے بعد تقریباً 3 ٹریلین سے اوپر کیپیسٹی پیمنٹ جو آپ نے ایگریمنٹس کیے تھے 2015, 14, 16 وغیرہ میں, اس سے آپ بجلی لیں یا نہ لیں, اس میں ٹاپ بڑے بڑے اشرافیہ والے نام ہیں, پولیٹیکل لیڈرز کے پلانٹس ہیں, بند پڑے ہیں 4 سال سے, پیسے ان کو پورے مل رہے ہیں. کتنے؟ سالانہ 3 ٹریلین روپیز. اس کے اوپر یہ پاور سیکٹر کی صرف چھوٹی سی کہانی ہے. سرکولر ڈیٹ جس کو کہتے ہیں, کہ جو لائن لاسز ہوتے ہیں یا آپ کے ریکوریز کم ہوتی ہیں, گیس اور الیکٹریسٹی کی ملا کے 5.2 ٹریلین روپیز پہنچ چکی. تو مجھے صحت میں, تعلیم میں 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں. 2.5 کروڑ بچہ, ابھی میں اس کی دوسرا تضاد بتاؤں گا کہ پاکستان میں کیا ہے. 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا. 40% بچے سٹنٹڈ ہیں, ڈیفارمڈ ہیں, ان کی نارمل صحت نہیں ہے کیونکہ پیسہ نہیں ہے حکومت پاکستان کے پاس. اس بجٹ پہ پچھلے 2 سال میں صرف جو ہمارا ایجوکیشن کا اور ہیلتھ کی سپینڈنگ تھی اس کو آدھا کر دیا. 0.8% دنیا میں سیکنڈ ورسٹ سپینڈنگ ہے. کیوں؟ کیونکہ پیسے نہیں ہیں. لیکن جب آپ نے جہاز خریدنا ہے تو اس کے لیے پیسے ہیں. آپ نے 11 بلین روپے کا جہاز خریدا, 11 بلین روپے کا چیف منسٹر پنجاب کے لیے. 88 کروڑ روپیز صرف اس کو مینٹین کرنے کے, اور پائلٹس کو سیلریز کے ہیں سال کے. ایک کینیڈا میں ایک صوبہ انٹرویو, اس کے جو پرائم منسٹر کہلاتے ہیں, اس نے جہاز خریدا 5 بلین کا. کتنے کا؟ 5 بلین کا. شور مچا, اس نے جہاز واپس کر دیا. ادھر کی پر کیپٹا انکم ہے $40,000. پاکستان کی پر کیپٹا, پنجاب کی پر کیپٹا انکم ہے $1,900. اور وہ یہاں شیر بن کے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں خریدا ہے. تو بھائی جب آج آپ شیر بن کے کہہ رہے ہیں, تو جب اسما بخاری سے پہلی دفعہ پوچھا تھا, اس نے کہا نہیں, وہ تو چیف منسٹر کے لیے ہے ہی نہیں, وہ تو پنجاب ایئر ہم شروع کر رہے ہیں اس کے لیے آیا ہے. تو کم سے کم اس کو تو جھوٹ بولنے کا, فیک نیوز پر اس کو تو اندر بند کریں, اس کو تو سزا سنائیں. بٹ آپ دیکھیں ڈٹائی یہ, ہاں خریدا ہے ہم نے. کیا کر سکتے ہیں؟ انڈیا ہمارے سے کتنا آگے معیشت میں, 5th بگیسٹ اکانومی ہے. کتنے بڑے بڑے صوبے ہیں, مہاراشٹرا, یو پی اور پتہ نہیں کیا کیا. کسی ایک چیف منسٹر کے پاس جہاز نہیں ہے. جب عوام کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں بیلٹ ٹائٹ نہیں کرنی ہے, حالات ایسے نہیں ہے کہ ہم آپ کو دے سکتے. تو عوام کے وقت جب آتا ہے تو آپ کہتے ہیں پاکستان ایک غریب ملک ہے, جو کہ ہے, نمبرز کہتے ہیں ہے, اور جو غریب ہوتا چلا جا رہا ہے, جو سب سے فکر والی بات ہے. خطے میں سب سے پیچھے رہ گئے ہیں عوام سب سے. اور جو رولرز ہیں ان کا جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں, ان کی جو رہائشیں, جو پیلیسز ہیں, بڑے بڑے گھر ہیں, جو کاروں کے فلیٹ ہیں, جو جہاز ہے, وہ جتنے یہ یورپ کے بڑے بڑے ممالک ہیں نا, سویڈن, ڈنمارک, فرانس, یو کے, کسی ایک لیڈر ایسے نہیں رہتا ہے اتنے شانہ طریقے سے جتنے پاکستان کی لیڈرز رہتے ہیں. کیا مذاق ہے. KTV News, voice from UK on